اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، زباں تا بودر دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود البذیر۔ بعد از حمد و صلات تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھائے جانے والا پروگرام جمال جار، اور میں آپ کا میزبان تیمور شہزاد چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ، وہکینڈ کا فخر، نعت گو شاعر، میری مراد جناب محترم محمد عارف قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کا حسن بنے۔ ناظرین، سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں پروفیسر قصور کے رہنے والے ہیں، ایک بڑے خوبصورت نعت گو ہیں، وہ نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرکیف یہ ہے کہ بڑی خوبصورت نعت ہے اور مجھے بڑی پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت نعت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس سے آغاز کیا جائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ
مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ مکے میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، تو ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، تو میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، بہت کمال پڑھا آپ نے۔ ماشاءاللہ، نعت کا آغاز آپ نے کب کیا اور کیسے آپ کو اس فیلڈ میں نعت کا شوق پیدا ہوا؟ تیمور صاحب اس طرح ہے کہ یہ ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ جی ویسے تو سب جانتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سعادت ہے، نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ میں تو سمجھتا ہوں عبادتوں کی جان ہے۔ بے شک۔ اور عبادات اللہ کریم قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن جب باری آتی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، رائگاں نہیں فرماتا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ اور جس طرح درود پاک کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ریاکاری سے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو نعت درود پاک ہی کی منظوم صورت ہے۔ تو جب درود پاک قبول ہے تو انشاءاللہ نعت بھی قبول ہی قبول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کون کتنے جذبے سے پڑھتا ہے، کون کتنی محبت سے پڑھتا ہے، کون کتنی عقیدت سے پڑھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں نے اس کا آغاز کب اور کیسے کیا، تو بحمدللہ شروع سے ہی گھر میں ایسا ماحول ملا۔ میرے والد گرامی ماشاءاللہ سچے سچے عاشق رسول تھے، ماشاءاللہ، اور بچپن ہی سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں 2 محافل سالانہ باقاعدگی سے ہوتی چلی ہیں۔ ایک ربیع الاول کے مہینے میں بڑی 11ویں میلاد پاک کی محفل، اور ایک ربیع الثانی کے مہینے میں بڑی 11ویں شریف کی محفل۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والد گرامی باقاعدگی سے منعقد کرتے چلے آتے رہے، اور ایسا ماحول ملا۔ پھر ظاہر ہے ان محافل میں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا، اور بہت سارے ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا نصیب ہوا، قریب سے دیکھنا نصیب ہوا، اور جن میں صاحبزادہ سید مظہور الکونین شاہ صاحب بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ میرے والد گرامی ان کو خاص طور پر بلایا کرتے تھے۔ تو جب شروع سے ہی ایسا سلسلہ دیکھا تو دل میں جذبہ بیدار ہوا، اور اس طرح ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا۔ میں پرائمری میں تھا تو اس وقت سے ہی میں نعت پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اور صاحبزادہ سید مظہور الکونین شاہ صاحب کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ ان جیسی شخصیت ہمیں نصیب ہوئی، اس واقعات کے علاقے کو نصیب ہوئی۔ تو آپ ہمارے یہاں مطلب تشریف لایا کرتے تھے اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، تو ان کے زیر تربیت، ان کے زیر سایہ یہ سلسلہ، یہ ذوق پروان چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کمال۔ عارف قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا لکھا ہوا کوئی کلام جو ہے ہمیں سنائیں اس وقت۔ ایک نعت جو مجھے بھی بہت پسند ہے اپنی لکھی ہوئی، میں اس کے چند اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں اور اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہوائے طیبہ چلی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوائے طیبہ چلی ہو تو نعت ہوتی ہے، نظر میں ان کی گلی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر میں ان کی گلی ہو تو نعت ہوتی ہے، وہ خاک جس کو ہے پائے حضور سے نسبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خاک جس کو ہے پائے حضور سے نسبت، جو اپنے رخ پہ ملی ہو تو نعت ہوتی ہے، جو اپنے رخ پہ ملی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ اور کمال فکر نہ کسب ہنر کی بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ کمال فکر نہ کسب ہنر کی بات ہے یہ، عطائے رب جلی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عطائے رب جلی ہو تو نعت ہوتی ہے، ملے غلامی شبیر و شبر و زہرا۔ اللہ 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 اللہ۔ ملے غلامی شبیر و شبر و زہرا، نصیب حب علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ ملے غلامی شبیر و شبر و زہرا، نصیب حب علی ہو تو نعت ہوتی ہے، بہار گنبد خضرا سے جاں رہے مسرور۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہار گنبد خضرا سے جاں رہے مسرور، شگفتہ دل کی کلی ہو تو نعت ہوتی ہے، شگفتہ دل کی کلی ہو تو نعت ہوتی ہے، فقط زباں سے ہی دعویٰ نہ ہو محبت کا۔ اللہ اللہ۔ فقط زباں سے ہی دعویٰ نہ ہو محبت کا، نمونہ عملی ہو تو نعت ہوتی ہے، نمونہ عملی ہو تو نعت ہوتی ہے، انہی کی یاد
انہی کے خیال میں عارف، اللہ اللہ اللہ، انہی کی یاد انہی کے خیال میں عارف، ہر ایک سانس ڈھلی ہو تو نعت ہوتی ہے، واہ واہ واہ، انہی کی یاد انہی کے خیال میں عارف، ہر ایک سانس ڈھلی ہو تو نعت ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ نعت لکھنی آپ نے کب سے شروع کی اور کیسے آپ کو خیال آیا کہ نعت لکھوں میں؟ یہ اس طرح ہے کہ میں 7th کلاس میں تھا، ماشاء اللہ، تو جو اردو کی ہماری کتاب تھی، درسی کتاب، اس میں محنت کی عظمت کے حوالے سے ایک نظم تھی۔ صحیح ہے، تو اس وقت مجھے دل چاہا کہ اس نظم کے تسلسل میں چند اشعار میں بھی لکھنے کی کوشش کروں۔ 7ویں کلاس میں؟ 7ویں کلاس میں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اسی تسلسل کو، اس نظم کے جو اشعار تھے اس تسلسل کو بڑھاتے ہوئے اسی بحر میں، اسی قافیہ ردیف میں کچھ اشعار لکھے۔ گو کہ وہ ظاہر ہے ابھی وہ ناپختہ کلام تھا، لیکن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جذبہ بیدار ہوا اور وہ میں نے کچھ اشعار لکھے۔ اس کے بعد پھر میں 8th کلاس میں تھا، تو میں نے ہم نے وہ جو اپنے کورس کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ جو 40 دیناروں والا جو واقعہ ہے، تو اس واقعے کو میں نے منظوم صورت میں، اشعار کی صورت میں لکھا، واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ بھی تقریباً ایک اچھی کاوش تھی، میرے اساتذہ نے اس کو بڑا سراہا۔ پھر 9th کلاس میں تھا، تو ہمارے اسکول میں جو اسمبلی ہوا کرتی تھی، اس میں کبھی میں نعت پڑھتا تھا، کبھی اور دیگر ہمارے جو طلباء اسکول کے تھے وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمارے اردو کے استاد تھے افتخار احمد افتخار صاحب، واہ واہ، تو وہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک نعت تھی، میرے خوابوں میں تشریف لا دیکھیے، اس بحر میں ایک نعت تھی، تو وہ بہت زیادہ ہماری اسمبلی میں پڑھی جاتی تھی۔ وہ میرے لاشعور میں ایسی بیٹھی وہ نعت کہ میرے اپنے کچھ مصرے اسی بحر میں، اسی قافیہ ردیف میں ہو گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جب وہ پوری نعت ایک تیار ہو گئی، تو میں نے اپنے انہی استاد گرامی کو، جن کا یہ کلام اسمبلی میں پڑھا جاتا تھا، افتخار احمد افتخار صاحب، تو ان کو میں نے سنائی، تو پھر انہوں نے جو دعائیں دیں سبحان اللہ، اور جو محبت فرمائی، تو وہ میرے لیے یوں سمجھیں کہ میرے ذوق اور میرے شوق کو پروان چڑھانے کا سبب بنا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بہرکیف ان کے حوالے سے میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ ان کی نعت کو سن کر پھر میں نے سب سے پہلی نعت کہی، اور اس کا مطلب تھا کہ مدحت مصطفیٰ کا صلہ دیکھیے، واہ واہ، میرے سر سے ٹلی ہر بلا دیکھیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور یا نبی آپ کے شہر کی دید کو ہم تڑپتے ہیں صبح و مسا دیکھیے، سبحان اللہ، اور ان کے مدحت نگاروں میں عارف بھی ہے، اللہ اللہ، دیکھیے اس کا بخت رسا دیکھیے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ 9th کلاس میں جب میں تھا، اس وقت میں نے یہ نعت لکھنے کا سلسلہ بھی بچپن سے جاری جی ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ بڑی خوش بختی ہے، بہت خوش بختی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم نعت گو شاعر، واقعہ کی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز اور خوبصورت لکھنے والے، میری مراد جناب محترم محمد عارف قادری صاحب اس وقت ہمارے پاس جلوہ افروز ہیں، اور آپ ان کی نعتیں بھی سن رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرنا چاہوں گا اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھائے جانے والے پروگرام جمال یار میں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم نعت گو شاعر، فخر واقعات، میری مراد جناب محترم محمد عارف قادری صاحب۔ سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہیں، اب نیکسٹ آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ تیمور صاحب ایک تجربہ کیا ہے ایک مکالماتی نعت کا، واہ واہ، تو اس میں مکالمہ ہے، سوال اور جواب، پہلے مصرعے میں سوال ہوگا اور دوسرے مصرعے میں جواب، کیا بات ہے، اور سوال جواب کے ساتھ سبحان اللہ، چند اشعار سماعت کیجیے۔ بہت خوب۔ سوال کس کی مہک ہے چمن کے پھولوں میں، واہ واہ،
سوال کس کی مہک ہے چمن کے پھولوں میں، جواب جس کو ملی برتری رسولوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سوال کون و مقام میں ہے روشنی کس کی، جواب سارے صحیفوں میں ہے ثنا جس کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سوال کون ہے جو بے کسوں کا ملجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب دہر میں رحمت جو بن کے آیا ہے۔ آیا ہے، واہ واہ۔ سوال آپ کو کیوں عرش پر بلایا گیا، جواب آپ کی توقیر کو بڑھایا واہ گیا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال کس کا نگر ہر نگر سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، جواب چاند بھی چہرے کا جس کے حالہ ہے۔ اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال کون ہے جس پر فدا خدائی ہے، سبحان اللہ، جواب سن لو کہ یہ شان مصطفائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال کون سا گھر ہے بڑا زمانے میں، اللہ اللہ، جواب سیدہ زہرا ہیں جس گھرانے اللہ میں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سوال کس کی ولا مشکلات کا حل ہے، جواب خلق خدا میں جو سب سے افضل ہے۔ افضل ہے، اللہ اللہ، سوال قلب کی تسکین نام ہے کس کا، اللہ اللہ، جواب عرش خدا پر خرام ہے جس کا۔ اللہ اللہ، سوال کس کے سبب زیست میں ہے تابانی، اللہ اللہ، جواب وہ جسے کہتے ہیں ذل رحمانی۔ رحمانی، واہ واہ، سبحان اللہ، اور سوال زائر روضہ کی کیا فضیلت ہے، اللہ اللہ، جواب اس کے لیے شاہ کی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال کس کو غریبوں کا آسرا کہیے، جواب جس کو محبت سے مصطفیٰ اللہ کہیے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کمال، سوال کون ہے جو دو جہاں کا مقصد ہے، اللہ اللہ، جواب رب کا وہ پیارا نبی محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، سوال کون ہے عارف شفیع امت کا، جواب جس نے حبیب خدا لقب پایا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان جواب اللہ، جس نے سبحان اللہ، حبیب خدا لقب پایا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے الفاظ کو پرویا سوال و جوابات کی صورت میں۔ ماشاء اللہ، اب تک کتنی کتاب آپ کی شائع ہو چکی ہیں کتب؟ تیسری کتاب جو ہے وہ طباعت کے مراحل میں ہے، 2 کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، ایک فضائے مدینہ کے نام سے ماشاء اللہ، اور ایک بخت رسا کے نام سے۔ اور بحمداللہ ماشاء اللہ، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ مجھے بخت رسا کتاب پر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پورے صوبہ بھر میں اول انعام سے نوازا ماشاء گیا اللہ، ماشاء سرکاری سطح پر، اور یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعزاز عطا کیا گیا، خوش بختی، اس لیے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے، پہلے منظوری وہاں سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد پھر کسی کو کچھ ملتا ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل۔ ماشاء اللہ، کتنی نعتوں پہ مشتمل ایک کتاب ماشاء اللہ؟ تقریباً 90 ماشاء اللہ، نعتیں جو ہیں وہ ایک کتاب کے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ میری تقریباً 3 کتابیں مزید جو ہیں وہ منتظر اشاعت ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو وہ بھی اللہ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، بڑی ماشاء بات، اللہ۔ بہت شکریہ۔ اب تک صورت طرز کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اپنا ہی ایک کلام جو میں نے مختلف مشاعروں میں پڑھا اور ترنم سے پڑھا، اس کو لوگوں نے بہت سراہا اور بڑی محبت فرمائی، اس کے چند اشعار۔ پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں بس کام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں بس کام کے لوگ، جو ہوئے عامل و ناشر تیرے پیغام کے لوگ، جو ہوئے عامل و ناشر تیرے پیغام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں بس کام کے لوگ، اپنے دامن میں وہ
اپنے دامن میں وہ کونین لیے بیٹھے ہیں، جی رہے ہیں جو درے مصطفی تھام کے لوگ، جی رہے ہیں جو درے مصطفی تھام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں، بس کام کے لوگ۔ تیری تقلید کے باعث ہی تو ممتاز ہوئے، تیری تقلید کے باعث ہی تو ممتاز ہوئے، مصر و یونان و حجاز و یمن و شام کے لوگ، مصر و یونان و حجاز و یمن و شام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں، بس کام کے لوگ۔ تو نے بتلایا کہ جو لوگ ہیں تقوی والے، تو نے بتلایا کہ جو لوگ ہیں تقوی والے، رب کے نزدیک ہیں لائق وہی اکرام کے لوگ، رب کے نزدیک ہیں لائق وہی اکرام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں، بس کام کے لوگ۔ اسوہ پاک سے کچھ رد نہ پاسے نسبت، اسوہ پاک سے کچھ رد نہ پاسے نسبت، بنے پھرتے ہیں غلامان نبی نام کے لوگ، بنے پھرتے ہیں غلامان نبی نام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں، بس کام کے لوگ۔ اور مقطع عرض ہے، چین پائیں گے تو دہلیز نبی پر عارف، چین پائیں گے تو دہلیز نبی پر عارف، ہم کے ہیں مارے ہوئے گردش ایام کے لوگ،
ہم کے ہیں مارے ہوئے گردش ایام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں بس کام کے لوگ، جو ہوئے عامل و ناشر تیرے پیغام کے لوگ، پوچھئے سچ تو وہی لوگ ہیں بس کام کے لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا ناظرین میں جو نعت سیکھنا چاہتے ہیں یا نعت لکھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان ہے، یہ بہت نازک اور بہت حساس میدان ہے، اور جو نعت لکھنے والا ہوتا ہے، نعت پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ظاہر ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ ہے، اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہونی چاہیے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہماری بات میں اثر ہی اس وقت ہوگا کہ جب ہم خود جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور جس محبت کا دعویٰ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کر رہے ہیں، ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم اس دعوے میں سچے بھی ہیں۔ اللہ، تو اس دعوے کی دلیل، اس دعوے کی سچائی یہ ہوگی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ کیا، اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے دنیاوی عزتوں کا باعث بھی ہوگا اور اخروی وجاہتوں اور عزتوں کا باعث بھی ہوگا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب پیغام دیا آپ نے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنے گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کا حسن بنے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کا وقت ختم ہوا چلتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان تیمور شہزاد چشتی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔